السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورۃ اعراف، لفظی ترجمہ، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 25، 1 to 25، سبق نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتاب عظیم کتاب ہے، انزلہ جو اتاری گئی ہے، الیکا تیری طرف، فلا یکن پس نہ ہو، فی صدرکا تیرے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذرا تاکہ تو ڈرائے، بھی اس کے ساتھ، وذکرا اور نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، اتبعوا پیچھے چلو، ما انزلا اس کے جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیچھے چلو یا پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء اور دوستوں کے، قلیلاً بہت کم، ما تذکرون جو تم نصیحت قبول کرتے ہو، یا بہت کم ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، یا بہت کم ہے جو تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَمْ اور کتنی ہی، من قریۃ بستیاں ہیں، اہلکناہا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فجاءہا تو آیا ان پر، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن راتوں رات، او ہم یا جب وہ، قائلون دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، کیا لولا کرنے والے تھے، فما کانا پھر نہیں تھی، دعواہم ان کی پکار، اذ جاءہم جب ان کے پاس آیا، باسنا ہمارا عذاب، الا ان مگر یہ کہ، قالوا انہوں نے کہا، انا کننا بے شک ہم ہی تھے، ظالمین ظالم، فلا نسألن الذین تو یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسلا الیہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ولنسألن المرسلین اور یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے یا بھیجے گیوں سے، فلا نقصن پھر ہم یقیناً ضرور بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم پورے علم کے ساتھ، وما کننا اور نہیں تھے ہم، غائبین غائب، والوزن اور وزن، یومئذ الحق اس دن حق ہے، فمن ثقلت پھر وہ شخص کے بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک هم المفلحون فاولئک هم تو وہی لوگ ہیں، المفلحون کامیاب ہونے والے یا فلاح پانے والے، ومن اور وہ شخص کے، خفت ہلکے ہوئے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک تو یہی ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، خاسروا نقصان میں ڈالا یا خسارے میں ڈالا، انفسہم
اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، بیما اس وجہ سے کہ قانون تھے وہ، بِآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون نا انصافی کرتے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، مکناکم ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایش زندگی کے سامان، قلیلا ما بہت کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر، صورناکم ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم پھر، قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، لم یکن من الساجدین نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں سے، قال فرمایا، ما کس چیز نے، منعک تجھے منع کیا یا تجھے روکا، اللہ تسجدا کہ تو نہیں سجدہ کرتا، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا، قال اس نے کہا یعنی شیطان نے، انا میں، خیرن بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے اسے پیدا کیا ہے، من طین مٹی سے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط پھر اتر جا، منہا اس سے، فما یکون کیونکہ نہیں ہوگا، لکا تیرے لیے، ان تتکبرا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فاخرج سو نکل جا، یا پس نکل جا، انکا یقیناً تو، من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، قال اس نے کہا، انذرنی مجھے مہلت دے، الی طرف، یومی اس دن کی، یبعثون کہ اٹھائے جائیں گے اس میں لوگ، یا قبروں والے یا جو فوت ہو چکے ہیں، قال فرمایا، انکا بے شک تو، من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، قال اس نے کہا، فبما پھر اس وجہ سے کہ، اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لا اقعدن میں ضرور ہی بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیرے راستے، مستقیم سیدھے راستے پر، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، ثم پھر، لآتینہم میں ضرور ہی آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کی دائیں طرفوں سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرفوں سے، فلا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان کے اکثر کو، شاکرین شکر کرنے والے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اخرج تو نکل جا، منہا اس سے، مذءومن مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا یا راندا ہوا، لمن تبعک یقیناً جس نے پیروی کی تیری، منہم ان میں سے، لا املأن میں ضرور ہی بھروں گا، جہنم جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے، ویا آدم اور اے آدم اسکن رہ، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا پس دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور مت قریب جاؤ یا مت قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا سو ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین ظالموں سے، فوسوس
پھر وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے الشیطانو شیطان لے یبدیا تاکہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے ما وریا جو چھپایا گیا تھا انہما ان دونوں سے من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے وقالا اور اس نے کہا ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو ربکما تمہارے رب نے ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے الا مگر ان تکونا اس لیے کہ کہیں ہو جاؤ تم دونوں ملاکینی فرشتے یا دو فرشتے او تکونا یا ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے وقاسمہما اور اس نے بار بار قسم کھائی دونوں سے انی کہ بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لا من الناصحین یقیناً خیر خواہوں سے ہوں فبدلہما پس اتار لایا وہ دونوں کو بغرور دھوکے کے ساتھ فلما پھر جب ذاق الشجرۃ دونوں نے چکھا اس درخت کو بدت تو ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی شرمگاہیں وطافقا اور وہ لگے دونوں یخصفانی چپکانے یا ڈھانپنے علیہما اپنے آپ پر من ورقل جنتی جنت کے پتوں میں سے ونادہما اور ان دونوں کو آواز دی ربہما ان دونوں کے رب نے علم انہاکما کیا نہیں منع کیا میں نے تم دونوں کو ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے وَأَقُلْ لَكُمَا اور نہیں کہا تھا میں نے تم دونوں کے لیے ان الشیطان کہ یقیناً شیطان لکما تم دونوں کا یا تمہارا عدو مبین دشمن ہے کھلا قالا تو دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کر لیا انفسنا اپنی جانوں پر وَإِنْ اور اگر لم تغفر لنا تو نے ہمیں نہ بخشا وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا لنکونن تو یقیناً ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے قال اہبطوا کہا اتر جاؤ بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کا عدوٌ دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ومتاع ایک ٹھکانہ ہے ومتاع اور کچھ زندگی کا سامان ہے الہین ایک وقت تک قالا فرمایا فیہا اسی میں تحیونا تم زندہ رہو گے وفیہا اور اسی میں تموتونا تم مرو گے ومنہا اور اسی سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے سورۃ اعراف مکی سورت ہے 7 طوال یعنی قرآن کی 7 لمبی سورتوں میں سے 7ویں نمبر پر ہے ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا نمبر 7واں ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے آیات کی تعداد 206 اور رکوع کی تعداد 24 ہے الحمدللہ جب بھی کوئی نئی سورت شروع کرتے ہیں تو دل میں ایک عجیب خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس بھی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا ہمارے حق میں قبول فرما لے اور قیامت کے دن اسے ہمارے لیے حجت بنا لے الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں ان کی تفصیل بہت شروع میں سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دی گئی تھی اب ہم صرف اتنا کہیں گے کہ ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے تو تیرے سینے میں اسے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے اور ایمان والوں کے لیے یہ سراسر نصیحت ہے
कौन सी किताब सरासर नसीहत है? कुरान। कुरान किताब हिदायत है, किताब नसीहत है, मगर किन के लिए? अकल वालों के लिए, शऊर रखने वालों के लिए, समझ रखने वालों के लिए, और नसीहत पकड़ने वालों के लिए, हिदायत पकड़ने वालों के लिए, मोमिनीन के लिए। किन के लिए नसीहत है? मोमिनीन के लिए। किताबुन उन्जिला इलैका, ये किताब नाजिल की गई। किसने नाजिल की? ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किताबुल्लाह है। इसे अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में एक रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि ये किताब अल्लाह की है, इसे अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और ये बात हर शख्स जानता है। सब जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। मकसद इससे ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुटलाने वालों को डराएं और खबरदार करें, ताकि वो ईमान ले आएं, और ईमान वालों को नसीहत करें, ताकि इनके ईमान और हिदायत में इजाफा हो। इसलिए आप इसे पहुंचाने में दिल में कोई तंगी या खौफ ना आने दें कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेंगे, क्योंकि अगर कुछ झुटलाने वाले होंगे तो ईमान लाने वाले भी तो होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब उतारने वाला आपका मददगार, आपका हामी और नासिर होगा। इसलिए किसी तंग दिली या खौफ में मुब्तला हुए बिना इस पैगाम को, इस किताब के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना आपका काम है। हिदायत देना या ना देना ये काम अल्लाह ताला के जिम्मे है। आप सिर्फ अपना काम करें, यानी अल्लाह के दिए हुए पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दें। हिदायत का मामला अल्लाह पर छोड़ दें। वो जिसे चाहे हिदायत पर चला दे और जिसे चाहे गुमराही के रास्ते पर डाल दे। ये उसकी मर्जी, ये उसकी रजा है। हमारा काम क्या है? सिर्फ पहुंचाना। अमर बिल मारूफ करते रहें और हिदायत का मामला अल्लाह पर छोड़ दें। कुरान की तालीम को आम करते रहें, लोगों तक नसीहत पहुंचाते रहें। ये मत सोचें कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा। मानने और ना मानने का मामला अल्लाह पर छोड़ दें। एक और बात जो काफी ज्यादा काबिल तवज्जो है कि अक्सर घरों में मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि हरूफ मुक़त्तात लिख कर लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर, अपनी घरों की दीवारों पर लटकाए हुए होते हैं, इससे बरकत हासिल करने के लिए। इसकी कोई हकीकत नहीं है कि इसको घरों के अंदर लटकाने से बरकत हासिल होती है। याद रखें, कुरान का पढ़ना बाइस से बरकत है, कुरान का सजाना बाइस से बरकत नहीं है। कुरान इसलिए बनाया गया है कि इसे बच्चियों को पढ़ाया जाए, बच्चियों को इसकी तालीम देकर अपने घरों से रुखसत करके ससुराल भेजा जाए। ना कि कुरान इसलिए है कि उसके नीचे से बच्चियों को गुजार कर रुखसत किया जाए। कुरान गले में लटकाने के लिए नहीं है, कुरान तवीज बनाकर गलों में लटकाने के लिए नहीं है, ना ही दीवारों पर लटकाने के लिए है, बल्कि कुरान समझकर पढ़ने के लिए और नसीहत हासिल करने के लिए है, अमल करने के लिए है। सिर्फ सुनना काफी नहीं, इस पर अमल करना भी जरूरी है। हाँ, अगर आप कुरान की कोई आयत इस नियत से अपने घर की किसी दीवार पर लटकाते हैं कि आते जाते आपकी नजर इस पर पड़े और इसको याद करें, यानी बार बार इसको पढ़ने की वजह से आप उस आयत को हिफ्ज कर लें, आपका मकसद उस आयत को हिफ्ज करना है, तो फिर ये काम बाइस से बरकत होगा इंशाअल्लाह। ये सूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में नाजिल हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए एक लंबा अरसा हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुमकिन कोशिश की कि जहां तक हो सके अल्लाह के दीन को फैलाया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर मुमकिन कोशिश भी की कि जहां तक हो सके अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचा दें, और उन्होंने अपनी सारी कोशिशें जारी रखी। लेकिन लोग थे कि मानते ही नहीं थे। एक फर्द ना माने तो आप सोचते हैं कि शायद किसी हसद या किसी बुग़्ज़ या किसी अनाद की वजह से नहीं मान रहा। फिर वो लोग ना माने तो आप सोचते हैं कि शायद आपस में मिल गए हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग ना माने, झुटलाएं, तो इंसान पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये इंसानी फितरत है कि जब कोई उसकी तारीफ करे तो वो खुश होता है, और जब बुराई करे या नसीहत असर न करे तो उसे
تنگ دلی محسوس ہوتی ہے، یعنی اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، ایک انسان ہونے کے ناطے ان کے دل پر بھی یہ بات اثر کرتی تھی۔ یہاں اسی بات کو خاص طور پر یاد دلایا گیا ہے، کتاب انزل الیک، یعنی آپ نے کتاب مانگی نہیں تھی، آپ پر کتاب نازل کی گئی تھی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ میری بات کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی کام اللہ کے ذمہ ہے، وہ جسے چاہے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ اور ویسے بھی ہدایت تو اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہے، بن مانگے کسی کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اسے ہی ملے گی جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو چاہے گا کہ اسے ہدایت دی جائے۔ وہ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود جس کو خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا، یعنی کہ جب تک کوئی اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ تو یہی معاملہ ہدایت کے بارے میں بھی ہے کہ ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت چاہے گا۔ اس لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ میری بات کو جھٹلا رہے ہیں یا میری بات کو نہیں مان رہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام دینا ہے، یعنی ایک تو ذمہ داری ہے جو کوئی لینا نہیں چاہتا لیکن اس کو دے دی جاتی ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ کر سکتے ہیں، اور ایک وہ ذمہ داری ہے جو کوئی مانگ کر لیتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنے دیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ یہ کام میرے ذمہ لگا دیں۔ اب پوچھ تو دونوں سے ہوگی لیکن انداز تھوڑا مختلف ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے یہ منصب سونپا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متفکر تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اور مکہ والوں کی حرکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ اسی لیے یہاں پر صدر کا لفظ آیا ہے، یعنی سینہ، کہ تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ حرج کا مطلب ہوتا ہے خاردار راستہ، کانٹوں بھری گزرگاہ جس پر گھنی جھاڑیاں ہوں، یعنی اس وقت کے جو حالات تھے وہ سازگار نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی تبلیغ کرنا اس وقت ایسے ہی تھا جیسے کانٹوں بھرے ہوئے راستے پر چلنا تھا۔ مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی رکھی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور ہر طرح سے آپ کے راستے میں تنگیاں اور مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ایک تو وہ مذہبی اعتبار سے مشرک تھے اور ان کا اصل دین جو تھا وہ بہت ہی غلط تھا، ان کا عقیدہ بہت غلط تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام انہیں دے رہے تھے وہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا، ان کے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے خلاف تھا، اور جس چیز پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ ان کے دین کے خلاف تھا، اس لیے انہیں قبول کرنا ان کے لیے مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ اس لیے وہ ہر طرح سے، ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے روک دیں، اور پھر معاشرے کا دباؤ بھی ہوتا ہے، اس لیے جو بھی حق بات کہتا ہے لوگ اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، جو سن لے تو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دین میں اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں شامل کر لی ہوتی ہیں۔ جب کوئی ان سے روکتا ہے تو انہیں یہ رکاوٹ اچھی نہیں لگتی، انہیں یہ ٹوکنا، انہیں ہدایت دینا اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے اگر آج آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات کہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوگی تو آپ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ الٹا مخالفت پر اتر آئیں گے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ آج آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ لوگ دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے جوڑ دیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، آپ نے اپنی کوشش کر لی، اگر اس کا رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آیا یا 100% نہیں آیا، یا یہ کہ رزلٹ اس کا اچھا نہیں آیا،
تو اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا بلکہ اپنی کوشش اور محنت کو جاری رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی ہماری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، مگر تقویٰ پہنچتا ہے، ہماری نیت کا خلوص پہنچتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ہماری نیتوں پر دیا جائے گا، نہ کہ ہمارے اعمال کی کوانٹٹی پر دیا جائے گا۔ لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن کتنے لوگ تھے؟ صرف چند ایک لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر کتنی محنت کی لیکن وہ نہ مانا۔ تو انبیاء کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور یہی کام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے اور عمل کا معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے لوگوں کو چنتا ہے، اور جو خلوص نیت سے کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اب یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی، یہ کتاب کس لیے اتاری گئی۔ اس لیے نہیں کہ اس کے تعویذ بنائے جائیں یا اس کو سجا سنوار کر رنگین اور سبز غلافوں میں سجا کر الماریوں کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، تاکہ لوگ اپنا عمل بدلیں، تاکہ لوگ اپنی سوچ بدلیں۔ سوچ بدلے گی تو عمل بدلے گا، عمل بدلے گا تو تبدیلی آئے گی، اور اگر ہم لوگوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اسلام کے ساتھ جوڑیں گے تو ایک خوبصورت اور بہترین تبدیلی آئے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرینِ انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 19 ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو ایک نصیحت سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس لیے اس کو لینا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو ڈرائیں، خود بھی اس سے آگاہی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ یہ قرآن عظیم ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب لا ریب ہے۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس کی ہدایت نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق بنا دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق بنا دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غنی بنا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی حیدر کرار بنا دیا۔ اس لیے آپ کسی بھی مخالفت کے خوف کے بنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اس لیے کسی تنگ دلی یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کے پیچھے چلو یا اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ پیغام پہنچانے کا معاملہ 3 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ مرسلن پیغام بھیجنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، مرسلن جسے پیغام دے کر بھیجا جائے یعنی رسول، اور مرسلن الیہ جس کی طرف پیغام بھیجا جائے یعنی امت۔ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم یعنی رسالت کا پیغام پہنچانے کا معاملہ، پیروی کرنے کا معاملہ۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن۔
पहली आयत में रसूल को इंजार यानी डराने और तज़कीर यानी नसीहत हासिल करने का हुक्म दिया। इस आयत में उम्मत को सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करने वाले अहकाम की पैरवी का और इसके अलावा किसी भी दूसरे की पैरवी ना करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अल्लाह के नाज़िल करदा इसके सिवा यानी कुरान के सिवा किसी भी दूसरे की पैरवी करना अल्लाह के मुकाबले में गैरुल्लाह को औलिया बनाना है। हुक्म किसका है? सिर्फ अल्लाह का। इबादत किसकी है? सिर्फ अल्लाह की। बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह की। तो जिसकी बादशाही है ज़मीन व आसमान में, हुक्म भी सिर्फ उसी का हक है, जिसे पहुंचाना रसूलों की जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान और हदीस दोनों वही के जरिए से नाजिल हुए, इसलिए रसूल का हर हुक्म अल्लाह का हुक्म है। वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वहयुन यूहा, यानी पैगंबर अपनी तरफ से नहीं बोलते, ये तो वही कहते हैं जो वही की जाती है, यानी वही के जरिए से नाजिल होते हैं अहकाम। इसलिए रसूल का हर हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है। इसलिए कहा गया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अतीउर रसूल व अतीउल्लाह, यानी अल्लाह की अतायत में रसूल की अतायत है और रसूल की अतायत में अल्लाह की अतायत है, क्योंकि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो उसकी तरफ वही की जाती है वो अल्लाह की वही अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाता है। इसलिए उसी की पैरवी करो, यानी कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी की भी बात मत मानो, खा वो कितना ही बड़ा इमाम हो, बुजुर्ग हो, मुहक्किक हो, दानिश्वर हो, हर एक की बात को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखेंगे। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, सूरत माइदा की आयत नंबर 3। इसी के मुताबिक दीन के हर मामले को लेना है, यानी हर मसले का हल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। अगर कोई बात कुरान और हदीस में मौजूद नहीं तो किसी आयत या हदीस में उसकी तरफ आपको इशारा जरूर मिल जाएगा। इसके लिए किसी भी बड़े आलम से आप पूछ सकते हो, किसी भी उलमाए किराम से पूछ सकते हैं। किसी एक ही की हर बात की तकलीद, खा वो सही हो या गलत, तो ये मिन दूनिही औलिया इसकी तरफ ले जाएगी आपको, जिससे अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया है। यानी ये कुरान तमाम उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए रहनुमा बना दिया गया है, ताकि हम इसकी पैरवी करें। यानी सारी उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है कि इसी एक किताब की पैरवी करें, यानी कुरान की। हमने इस किताब को टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, हमने इसकी पैरवी करनी है। हमारा मकसद क्या है? इस पर अमल करना। किस लिए? इसलिए कि ये हमारे अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस पर अमल करें, इसलिए हमने इस कुरान पर अमल करना है। याद रखें, कुरान पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे तो ही दुनिया में इज्जत मिलेगी, वगरना दुनिया और आखिरत दोनों खराब, दोनों बर्बाद हो जाएंगे, दोनों में रुसवाई मिलेगी। अल्लाह हमसे चाहता है हम कुरान पढ़ें, उस पर अमल करें और उसका पैगाम उसके दूसरे बंदों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो उनसे दूर हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो इस्लाम से दूर हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ईमानदारी के साथ अपना मुहासबा करें, क्या हम अल्लाह के इस पैगाम को आम कर रहे हैं? अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कभी अपने नफ्स को खुश करने के लिए कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास आराम के लिए वक्त नहीं है, और कभी अपने उन रिश्तों के लिए जो रोजे क़यामत आपका साथ छोड़ देंगे, उनको खुश करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता कि हम अल्लाह के लिए काम कर सकें। हमारे पास वक्त नहीं बचता। कभी सास की खिदमत करनी होती है, कभी शौहर के कपड़े धोने होते हैं, कभी और बहुत सारे मामलात होते हैं। याद रखें, ये सब महज उज़र और बहाने हैं। अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल। जितनी मर्जी नसीहत कर लो, जितना मर्जी डरा लो, जितना मर्जी समझा लो, मगर क्या है ना कि जब भी अमल का मौका आता है तो कलीलम्मा तज़क्करून, बहुत ही कम लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। ज्यादातर लोग नाशुक्रे हैं, शुक्र अदा नहीं करते। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कलीलम्मा तज़क्करून कलीलम्मा तशकुरून उन थोड़े लोगों में शामिल कर दे जो नसीहत पकड़ते हैं,
جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ پچھلی آیات میں گلہ کیا گیا کہ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ دیکھ لو کہ تمہارے سامنے کتنی ہی نصیحت آموز، کتنی ہی عبرت آموز بستیاں ہیں جنہیں ہم نے الٹ کر رکھ دیا، یا جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ بستی ایک اور یہاں پر زیادہ بستیاں مراد ہیں، یعنی کئی شہر اور علاقے جن کے سامنے حق پیش کیا گیا، جنہیں انبیاء اکرام نے اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انہیں جھٹلا دیا اور اس چیز کو بھی جھٹلا دیا جو وہ ان پر پیش کرتے تھے۔ پھر جب کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ اپنی حجت تمام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اور حدیث ہم تک نہیں پہنچا، کیونکہ اب تو پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں ہر انسان کی قرآن و حدیث تک بڑی آسانی کے ساتھ رسائی ہے۔ ہر بندہ آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن جب بھی کوئی اللہ کے رسولوں کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کا ہمیں ہلاک کیا ان میں سے بہت سارے تو ایسے تھے جو رات امن اور اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سو رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب اچانک آ گیا، جس طرح کے قوم لوط اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ آرام اور بے خبری کی حالت میں آنے والا عذاب زیادہ خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو پہلے سے کسی خطرے سے آگاہ کر دیا جائے تو انسان اس سے نپٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن جب کوئی تباہی، جب کوئی وبا، جب کوئی تکلیف یا جب کوئی عذاب اچانک آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر باور کروا رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں ان کو اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے اور پھر انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور پھر کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نام و نشان مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فما کان دعواہم، یعنی دعویٰ کا معنی بھی یہاں پر دعا ہی ہے، یعنی اس وقت ان سے سوائے گناہ کے اعتراف اور کچھ بن نہیں پڑتا، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ سوائے اس بات کے کہ اس چیز کا اعتراف کر لیں، یعنی خود کو جھوٹا ہونے کا اعتراف کر لیں کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی غلط تھے، ہم ہی نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اور اس وقت وہ اپنے بنائے ہوئے اولیاء یعنی جھوٹے معبودوں کو بھول گئے اور اپنے تمام دعوے بھی، مطلب یہ کہ ہم ہی آخرت میں اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، مگر اس وقت کا اعتراف گناہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ جب گناہ سے توبہ کا وقت تھا تو اس وقت غفلت کی نیند سوتے رہے، ایسے وقت میں ان کے منہ سے بے ساختہ یہی الفاظ نکلنے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ پہلے بھی ان کے دماغ میں یہ بات ہر وقت رہتی تھی کہ تم شرک کر کے اور اللہ کے رسول کو جھٹلا کر ظلم کر رہے ہو، مگر کیا ہے کہ ان کے اندر کا جو تکبر تھا، جو غرور تھا، اور جو ان کے دلوں کے اندر اناد بھرا ہوا تھا، انہیں اس حقیقت کا اقرار نہیں کرنے دیتا تھا۔ اپنے اسی تکبر اور غرور اور اناد کی وجہ سے وہ لوگ انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو نعمتیں دیتا ہے تاکہ وہ انہیں آزمائے کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے، اور جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر
ایک माँ अपने बच्चे को खिलौना ला कर देती है और वो बच्चा अपने खिलौने में इस हद तक मगन हो जाता है कि ना माँ की आवाज सुनता है ना उसे अपने खाने पीने का होश रहता है। तो फिर क्या होता है कि माँ जब आवाजें दे दे के थक जाती है तो उसे गुस्सा आता है और वो वापस खिलौने छीन लेती है कि जब तक तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे खिलौने वापस नहीं किए जाएंगे। तो यही हाल अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का है। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, उन नेमतों में पढ़कर हम अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें झंझोड़ने के लिए, हमें मतवज्जो करने के लिए हम पर इसी तरह अजाब भेजता है। जैसे कि इन दिनों कोरोना वायरस गफलत में डूबे हुए थे, बेहयाई और फहाशी आम हुई पड़ी थी, बेहया लड़कियां सड़कों पर निकली हुई थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहती फिर रही थी, तो अल्लाह ताला को गुस्सा तो आना ही था ना। अल्लाह ताला को हमसे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत करता है हमसे अल्लाह, हमें सजा नहीं देना चाहता, लेकिन हमें मतवज्जो करने के लिए इस तरह की छोटी छोटी सजाएं हम पर जरूर मुसल्लत कर देता है ताकि हम उसकी तरफ मतवज्जो हो जाएं, तौबा इस्तगफार कर लें और इस तरह की तमाम गफलतों से बाज आ जाएं। माजी की जो कौमें जिनको अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया, आपने देखा होगा कि उनकी नाफरमानी हद से बड़ी हुई थी और उन्होंने कैसे बेहयाई के काम किए थे खुलम खुला। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को देख लें, कौम लूत को देख लें, किस तरह उन्होंने हम जिन्स परस्ती यानी किस तरह से उन्होंने एक बेहयाई को अपनी आदत बनाया हुआ था। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला नाराज हो गया और अल्लाह ताला के अजाब ने उन्हें पकड़ लिया। जब अल्लाह ताला नेमतें देता है तो फिर सवाल भी जरूर पूछा जाएगा। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन, तो यकीनन हम उन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और यकीनन हम रसूलों से भी जरूर पूछेंगे, यानी कि रसूलों की भी बचत नहीं है, रसूलों से भी सवाल किया जाएगा। देखिए अल्लाह ताला का अंदाज और उसकी पाक किताब का अंदाज किस कदर खूबसूरत है। पहले तो हमें उस चीज से डराया जो दुनिया में थी, यानी दुनिया के अजाब के बारे में हमें डराया, और अब हमें आखिरत के बारे में खबरदार किया जा रहा है, यानी अब हमें आखिरत के मामलात में भी डराया गया है। यानी हम लोगों से ये पूछेंगे कि तुमने हमारे पैगंबरों की दावत को कहां तक कबूल किया, जैसा कि सूरत कसस में अल्लाह ताला ने फरमाया व यौमा युनादीहिम फयकूलु माजा अजबतुमुल मुरसलीन, और जिस दिन वो इन्हें आवाज देगा पस कहेगा तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था। और पैगंबरों से भी दरियाफ्त करेंगे कि तुमने लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाया था या नहीं, और पहुंचाया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। यानी सिर्फ हम इंसानों से ही सवाल नहीं किया जाएगा बल्कि अंबिया से भी सवाल किया जाएगा, जैसा कि सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया है यौमा यजमउल्लाहुर रुसुला फयकूलु माजा उजिबतुम, सूरत माइदा है आयत नंबर 109 है। जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया। मकसद क्या है इसका, कफार को डांटना और जलील करना। यानी आप अल्लाह ताला के असूलों को अच्छी तरह से समझ लें कि आम तौर पर हमें दुनिया में जो गम और जो तकलीफें जो बीमारियां आती हैं वो आखिरत के लिए हमारा कफारा बन जाते हैं। यानी अल्लाह दुनिया की तकलीफ देकर आखिरत की तकलीफ से बचा रहे हैं। वही किस्से जो पीछे मुख्तसिर यानी सूरत आराफ में बयान किए गए थे, इस सूरत में इन कौमों के वाक़यात तरतीब और तफसील के साथ आएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इन कौमों पर जो अजाब आए थे वो आखिरत के कफारे नहीं बने, क्योंकि वो नाफरमान और सरकश कौम थे। अल्लाह ताला की सरीह नाफरमानी करने वाले अंबिया के मुनकर थे। उनके गुनाहों की सजा दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में उनको मिलेगी। कौम नूह, इन पर दुनिया में भी अजाब आया, वो तड़प तड़प कर मरे थे, और फिर आखिरत में भी हिसाब होगा। यहाँ अल्लाह के जलाल का अंदाजा भी होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है वो आम लोगों से भी पूछेगा और रसूलों से भी पूछेगा। यानी ये अल्लाह ताला के जलाल की बात है कि वो लोगों के साथ साथ अंबिया से भी पूछने वाला है। यानी जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में भी उसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी कहां तक पूरी की है। देखिए जब भी आप किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो आप उससे
سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ جو ذمہ داری آپ کے سر پر ڈالی گئی تھی آپ نے اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی غلام یا کسی نوکر کو آپ بازار میں کچھ لینے کے لیے بھیجتے ہیں یا اسے کوئی اہم پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ اہم پیغام ہے، اسے فلاں تک پہنچانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس سے ضرور پوچھیں گے کہ بھئی میں نے آپ کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے آپ کو ایک بہت اہم پیغام دیا تھا کسی کو پہنچانے کے لیے، تو کیا آپ نے میرا وہ پیغام پہنچایا ہے تو کس حد تک پہنچایا ہے؟ اور پھر یہ کہ جس کو پیغام پہنچایا اس نے آگے سے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ اس نے تمہارے پیغام کو قبول کیا ہے یا تمہارے پیغام کا انکار کر دیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ اس سے ضرور پوچھیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی سوال کرے گا کہ میرے انبیاء جو پیغام آپ تک لے کر آئے آپ نے اسے کس حد تک قبول کیا؟ اور اسی طرح اللہ انبیاء سے بھی سوال کرے گا کہ میں نے جو تعلیم دے کر تمہیں بھیجا، جو ذمہ داری دے کر تمہیں بھیجا دنیا میں، تو آپ لوگوں نے اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا؟ میرے پیغام کو کس حد تک لوگوں کو پہنچایا، اور اگر پہنچایا تو کتنا پہنچایا، اور پھر اب میرا پیغام سن کر لوگوں نے کیا جواب دیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوال کریں گے۔ کوئی بھی عہدہ مل جائے، خواہ ایک اسکول کے ٹیچر ہو یا ایک آفس کا کلرک، ایک آفس کا پین ہو یا ایک گیٹ کیپر، جس کی جو بھی ذمہ داری ہے اس کے عہدے کے مطابق، اس کی ذمہ داری کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس ذمہ داری کو محنت اور خیر خواہی کے ساتھ پورا بھی کرنا ہے۔ یعنی اس طرح مت سوچیں کہ ہماری تو یہ ڈیوٹی آسان سی ہے، ہمارا تو یہ عہدہ چھوٹا سا ہے، ہماری تو تھوڑی سی تنخواہ ہے، ہم اپنے عہدے سے، اپنے کام سے بے ایمانی کریں۔ نہیں، سوال کیا جائے گا۔ تو اسی طرح رسالت کا عہدہ بھی کوئی عام عہدہ نہیں ہے، یہ تمام عہدوں سے بڑھ کر عہدہ ہے اور بہت مشکل۔ رسالت کا عہدہ آسان کام نہیں ہے، بہت ہمت طلب کام، بہت محنت اور خیر خواہی والا کام ہوتا ہے۔ ایک ایک بات کا، ایک ایک معاملے کا حساب دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ اس دن ندا کی جائے گی اور دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 65۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر امت مسلمہ کو بلایا جائے گا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ گواہی مشاہدے کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی وجہ سے دی جائے گی۔ وہ کہیں گے ہم نے دنیا کی سچی ترین کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھا اور اس کے اندر یہ درج تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، اور پھر اسی طرح سب قوموں سے حساب لیا جائے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یاد کریں ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں کنتم خیر امت اسی لیے کہا گیا ہے، امت وسط اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم دوسری امتوں پر گواہی دینے والے بن سکیں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے مجمع میں سے پوچھا تھا، لوگوں سے گواہی طلب کی تھی اور فرمایا تھا کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا یا تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، یعنی پیغام جو ہے اس کو پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق بھی ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیغام ان تک پہنچا دینا جو آج یہاں موجود نہیں۔ کیوں پہنچانا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جسے تم یہ پیغام پہنچاؤ وہ اس پیغام کو آپ سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو
اور یہی ذمہ داری انبیاء کو دے کر بھیجی گئی کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور یہی انبیاء نے ذمہ داری ہمارے ساتھ پر بھی ڈالی ہے کہ ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہی ہمارا اور ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ فَلَا نَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ فَلَا نَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ یعنی ہم سب کچھ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ان کے عمل کے وقت غائب نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر وہ خاموش رہیں گے یا غلط بات کریں گے تو پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ بتا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ روز قیامت جب ان سے سوال کیا جائے گا اس بات سے خاموش رہیں گے یا ہمارے ساتھ کوئی غلط بیانی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم انہیں خود پورے علم کے ساتھ بتا دیں گے، یعنی ساتھ میں دلیل بھی دیں گے، بات ہوگی دلیل کے ساتھ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے اور خود انہی کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، جس طرح کہ سورۃ زلزال کی آیت نمبر 4 میں ہے، اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی، اور جہنم کے دروغے کے سامنے وہ خود اپنی زبان سے مان جائیں گے، جس طرح کہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 10 ہے نا۔ یعنی اس دن اگر وہ مکریں گے تو انہیں مکرنے نہیں دیا جائے گا، خود اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے دلیل کے ساتھ، اور پھر اگر کوئی مکرنے کی کوشش کرے گا یا جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، کہے گا اللہ ہمارے پاس تو کوئی انبیاء نہیں آئے یا ہمیں کسی نے دین کی دعوت ہی نہیں دی، تو اس وقت اللہ نے کیا کہنا ہے؟ چپ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، تالے لگا دیے جائیں گے، ان کی زبانیں خاموش یعنی ان کے ہونٹوں کو سی دیا جائے گا، اور پھر انہی کے اذا خود بول بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یعنی کسی کے دل میں یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف دوسروں سے پوچھے گا، لیکن لوگوں کی گواہیوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، وہ تو ایک حجت تمام ہو جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پورا علم رکھنے والے ہیں۔ خود سے سوال کیجئے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، دین کا جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، کیا آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو کر رہے ہیں؟ آج دنیا میں جو بے حیائی اور گناہ کے کام پھیلے ہوئے ہیں، تو کیا ہم نے ان میں اپنا کام کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے؟ کیا ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دیا تھا، ایک کام دیا تھا، ہم خود ان کے ساتھ مل کر دنیا داری اور عیش پرستی میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو بھول گئے۔ یعنی لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی حساب بھی لیا جانا ہے اور اعمال کا وزن بھی ہوگا، ہر نیک اور بد اعمال کا وزن ہوگا، جس کے اعمال یعنی نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، تو وہی لوگ جہنم میں ہیں۔ لیکن جس طرح آج بہت سارے لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، تو ان عقل کے اندھوں نے اس بات سے بھی انکار کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے، اعمال کا وزن حق ہے اور وہ ضرور ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کو ختم ہی اس بات کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے سے کیا ہے۔
یہ وزن کیسے کیا جائے گا، کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے جن میں عمل لکھے ہوں گے، جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان اعمال کو جسم دے کر وہ جسم تولے جائیں گے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس عمل والے کا عمل تولا جائے گا۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، تینوں صورتیں ہی ممکن ہیں، جیسے کہ آیات اور حدیث مبارکہ میں ان کی تائید بھی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک چوتھی صورت بھی ہے، وہ یہ کہ خود عمل تولے جائیں گے کیونکہ ان کا وجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، سورۃ الکاف آیت نمبر 49، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16 میں بھی یہی بات فرمائی، اور اسی طرح سورۃ زلزال کی آیت نمبر 8 اور 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص کہ ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور وہ جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب تو سائنس بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ہوا میں تحلیل ہو جانے والی آوازوں اور اعمال کا سارا نقشہ اور ختم ہونے والی آوازوں کا وزن سب کچھ انسان کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، مگر ماننے کا لطف اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے اسے تسلیم کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اللہ کا قول حق ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے، یعنی ظلم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ جاتی ہے۔ پھر پروردگار اس سے فرمائے گا، کیا تم ان میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے اور آج تم سے کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک بطاقہ یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ درج ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، بھلا یہ ایک پرزہ ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا؟ حکم ہوگا، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس لیے ذرا صبر کا مظاہرہ کرو۔ پھر وہ تمام کے تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ایک پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں۔ یہی حدیث ابن ماجہ میں ہے 4300۔ یہاں پر فرائض کے عمل کی بات ہے۔ جب کوئی کام فرض ہوتا ہے تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔ مثال، اگر ہم ظہر کی نماز چھوڑ کر تسبیح نماز شروع کر لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ ہم نے فرض کو پس پشت ڈال دیا اور نفل کو آگے رکھا۔ یاد رکھیں، فرض پر پکڑ ہوگی، نفل پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پتلی پنڈلیوں والے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کھجور کے درخت پر چڑھے تو منافقین ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی پتلی پنڈلیوں پر نہ جانا، اللہ کی قسم یہ اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ روز قیامت
ایک بہت موٹا تازہ گناہگار انسان اللہ کے سامنے لایا جائے گا، لیکن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اللہ کے پاس اس کا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ سورۃ قاف کی آیت ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 4729 نمبر، ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن اعمال نامے رکھے جائیں گے اور سارے اعمال ظاہر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کی خبر دیں گے۔ کسی کے عمل کے وقت اللہ غائب نہیں ہے، یعنی ہر چھوٹا بڑا ظاہر پوشیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ دلوں کے خیالات، دماغ کی سوچیں اور آنکھوں کی خیانت بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ حق تھوڑا بھی ہو تو زیادہ وزن والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس آپ نے باطل کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہو تو آسانی سے آپ کے پاس بہت بڑا گروپ جمع ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پیغام اور نیکی اور دین کے کام کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہو تو بہت ہی مشکل ہوگا، اور سوائے چند ایک کے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں نکلے گا۔ پہلے تو لوگ تنقید کریں گے، پھر باتیں بنائیں گے، پھر عذر پیش کریں گے، پھر وضاحتیں دیں گے، اور اس کے بعد 70 بہانے بنا کر کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حق خالص بھی ہو تو وہ تھوڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس بھرا ہوا پانی کا ہو اور اس کے اندر 1 چمچ خالص شہد ڈال دیا جائے تو سارا پانی کو میٹھا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف نکلی شہد اگرچہ ایک بڑی بوتل بھی ہو تو وہ اس 1 چمچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک بچے کو آپ 50 کا نوٹ دیتے ہیں جو کہ اصلی ہے، اور دوسری طرف اسے جعلی نوٹ دیتے ہیں جو 5000 کا ہے، تو ہر بچہ یا ہر صاحب عقل انسان جو ہے وہ 50 روپے کا انتخاب کرے گا، 5000 کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے 50 کام آنے والے ہیں اور 5000 کسی کام آنے والے نہیں، اس لیے وہ ضائع ہیں، اس لیے وہ 50 کا انتخاب کرے گا، 5000 کا انتخاب نہیں کرے گا۔ اس لیے قیامت کے روز ہمارے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے سے جو اعمال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آج تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی جس جان نے جو بھی کمایا ہے اسے دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ کریں، اسے بھی سنبھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی روز قیامت تولا جائے گا، اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے تو کامیابیاں، اور اگر نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے بنا لیں گے، یعنی جہنم مقدر بن جائے گی۔ تو آج وقت ہے، اس سے پہلے کہ وزن تولنے کی بات آ جائے، وزن تولنے کا موقع آ جائے، آج اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِيلًا مَا تَشْکُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ پہلی آیت یعنی جو اوپر کی آیات گزر چکی ہیں ان میں انذار اور تبشیر کے ساتھ، یعنی ڈرانے اور خوشخبری کے ساتھ لوگوں کو انبیاء کی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ترغیب میں نعمتوں کی کثرت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اب یہاں سے نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شیطان کے حسد اور انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنے کی جد و جہد کا ذکر ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، یعنی تھوڑا سا شکر کرتے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں لگ رہا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ کر رہے ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے جس طرح سے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنی بری اور کتنی غلط بات ہے۔ اگر انسان نے شرمندہ ہونا ہو تو اس آیت کو سن کر شرمندہ ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا اور میں نے اتنا تھوڑا شکر ادا کیا، یعنی میں اتنا تھوڑا شکر ادا کرتا ہوں، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے؟ مکنا جگہ دی، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے رزق دیا،
पहनने के लिए लबास दिया, आल औलाद दी। इस आयत में गो खिताब मक्का वालों से किया जा रहा है, मगर ये आयत आम है, यानी मक्का वालों से कहा जा रहा है कि तुम्हें बाकी जहान यानी बाकी दुनिया वालों पर फजीलत दी, तुम्हारे पास हिदायत आ गई, और मुखातिब तमाम उम्मत है। इतनी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा, खेत, दरख्त, बागात, फल फूल, इतनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि हम इन्हें शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। रोजगार दिए, कारोबार दिए, बिजनेस दिए, यानी जिंदगी का सामान भी दिया और जिंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाया। हमें चाहिए कि हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब इससे आगे हजरत आदम और इब्लीस के वाक़े का जिक्र है। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारा खाका बनाया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, खलक़ा इसका असल मायने है जिस चीज का वजूद ना हो उस चीज का सही खाका बनाना और फिर उसको वजूद में लाना। जिस तरह के हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह ताला ने उसका खाका बनाया और फिर उसको वजूद में लाए। हम सब को अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल हैं। फिर हमें अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत दी। पैदा करना, सूरतें बनाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्यों? क्योंकि तख्लीक के दो मरहले हैं। हम सबको किससे पैदा किया? अल्लाह ताला ने। कुरान में 7 दफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। 6 दफा मक्की सूरतों में, यानी सूरत बनी इसराइल, सूरत आराफ, सूरत काफ, सूरत हजर, सूरत ताहा और सूरत साद, और 1 दफा मदनी सूरत जो कि हम पीछे पढ़ आए हैं, यानी कि सूरत बकरा। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो हर तरह की मट्टी यानी हर किस्म की जमीन से मट्टी को इकट्ठा किया, फिर उसको गूंदा, फिर उसमें खमीर पैदा किया, फिर उससे इंसान को बनाया। फिर जब इंसान यानी मट्टी का पुतला बनाया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी, यानी अल्लाह ताला ने हजरत आदम की रूह को पैदा किया, फिर जिस्म को शक्ल दी। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जमीनों से मट्टी को इकट्ठा किया गया, गोरी, काली, चिकनी, यानी मट्टी की भी कई इकसाम हैं। हर किस्म की मट्टी अल्लाह ताला ने इकट्ठी की और फिर उस मट्टी से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जिस्म मट्टी से बना, इसकी ग़ज़ा भी अल्लाह ताला ने मट्टी के अंदर ही रखी, यानी जो हम खाते पीते हैं वो सारा इसी जमीन के अंदर से पैदा किया जाता है। और रूह आसमानों से आई है, इसलिए उसकी ग़ज़ा भी अल्लाह ताला ने आसमानों से नाजिल की, यानी कुरान मजीद। जिस्म की ग़ज़ा हमारे लिए जो तरह तरह के खाने पीने हैं, हम खाते हैं पीते हैं, इससे क्या होता है, हमारे जिस्म को ग़िज़ा मिलती है। और रूह की ग़ज़ा के लिए हमें कुरान को पढ़ना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है, नमाज पढ़नी पड़ती है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना पड़ता है, अल्लाह ताला को याद करना पड़ता है। वो आपने सुना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। जिस तरह खाना खाकर हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी होती है और हमारे जिस्म को सुकून मिलता है, इसी तरह कुरान पढ़ने पर रूह को ग़िज़ा मिलती है और रूह को सुकून मिलता है। जिस तरह हम जिस्म को ग़िज़ा ना दे तो जिस्म कमज़ोर और लागिर हो जाता है, उसी तरह अगर रूह को खुराक ना दी जाए तो रूह कमज़ोर और लागिर हो जाती है। जिस्म मट्टी से बनाया गया, इसकी ग़ज़ा भी मट्टी रखी गई और इसका मुस्तक़िर यानी इसके लिए जो ठिकाना है अल्लाह ताला ने वो भी ज़मीन के अंदर ही रखा, यानी कि मरने के बाद भी इंसान इसी ज़मीन के अंदर जाएगा, इस मट्टी के अंदर जाएगा। और रूह आसमानों से आई और जब रूह जिस्म से निकलेगी तो वो वापस आसमानों पे चली जाएगी, यानी जिस्म मट्टी का मट्टी के अंदर चला जाएगा और रूह आसमानों से आई है तो आसमानों के ऊपर चली जाएगी।
آج ہم جسم کی غذا کے لیے، جسم کی سجاوٹ کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہر طرح کی آرائشیں کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی خوراک لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی روح کے لیے بھی اتنی کوشش کی ہے جتنی کہ ہم اپنے اس فانی وجود کی خوبصورتی کے لیے اس کو سجانے سنوارنے کی فکر میں کرتے ہیں؟ حالانکہ وجود عارضی ہے، یہ فنا ہو جائے گا اور روح باقی رہے گی، اسے آسمانوں کی طرف بلا لیا جائے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جسم کے ساتھ ساتھ روح کی جو غذا ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اسے ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ تو حقیر ہے۔ تو اعلیٰ چیز حقیر کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتی ہے؟ یعنی تکبر، شیطان نے تکبر کیا، حسد کیا، اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس کا ایک مقصد تھا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اس کا حکم مانتا ہے اور کون اس کے حکم سے انکار کرتا ہے۔ ہم سے پہلی شریعتوں میں سجدہ کرنا جائز تھا، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیمی اور نہ ہی سجدہ عبادت کا۔ اسلام میں صرف سجدے کے لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ یہ وہ وجہ ہے۔ فرمایا تجھے کس نے روکا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی یہ وجہ ہے شیطان کے انکار کرنے کی۔ اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بہتر ہے وہ حقیر کو سجدہ کرے؟ اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دی۔ یعنی اس میں اللہ زور اور تاکید کے لیے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 75 میں بھی فرمان باری تعالیٰ ہے ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اور یہاں پر بھی اسی طرح کہ تجھے کس نے روکا ہے کہ اس کے روکنے کے باعث تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں، تو پھر وہ نافرمان کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس کے عجیب و غریب سے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بطور خاص مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ خلقتنی من نار، آگ مٹی سے افضل ہے، اور افضل اپنے سے کم تر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا، اور ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی موجودگی میں اپنے عقلی قیاس سے کام لیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ دھتکارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے واضح حکم کی موجودگی میں قیاس کیا تھا وہ تھا ابلیس۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شرک کی بنیاد بھی قیاس ہی تھا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں قیاس یا عقلی دلائل سے کام لے گا تو یہ کام شیطانی ہے، اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ کس طرح اس نے کہا وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، یہاں شیطان نے بہت ساری غلطیاں کی۔ ایک غلطی تو یہ کہ افضل اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بات کمتر یا برتر کی تھی نہیں، بات تو حکم کی تھی۔
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس کا حکم مانتا ہے اور کون اس کے حکم کی عدولی کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہ جسے چاہے حکم دے سکتا ہے۔ دوسرا اس کا پھر یہ کہنا بھی غلط کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنانے کی عزت دی، اور پھر یہ شرف اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں بخشا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ صاد، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر اس نے تیسری غلطی کیا کی، اس نے یہ کہہ دیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آگ میں بہت تیزی ہوتی ہے، بہت جلانا اور بہت بھڑکنا ہوتا ہے، جبکہ مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، ٹھکانہ بننے، اگانے اور بڑھانے کی خوبی موجود ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھیں جو لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کریں تو اس کا فاسد اور باطل ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے قرآن پڑھیں اور اپنے دلوں کی زمین کو نرم کریں، تبھی اس کے اوپر ہدایت کے بیج بوئے جا سکتے ہیں۔ جب زمین نرم ہوگی تو ہی اس کی زرخیزی کی وجہ سے اس کے اندر پھل پھول اور پودے اگائے جا سکیں گے۔ اپنے دلوں کی زمین کو نرم کریں اور پھر اس پر قرآن کا پانی ڈالیں، تبھی اس کے اندر ہدایت کے پودے اگیں گے، اور پھر جتنی زرخیز زمین ہوگی پودے اتنے ہی تناور، یعنی درخت اتنے ہی تناور ہوتے ہیں، اور اتنا ہی وہ اپنے پھلوں اور پھولوں کا بوجھ زیادہ اٹھا سکیں گے، زیادہ پھل اور پھول لائیں گے۔ بصورت دیگر کمزور تنا تو پھل لا ہی نہیں سکے گا، اس پر ذرا سا بھی پھل آیا تو وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے اور قرآن سے اس کی کھیتی کو زرخیز کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ بصورت دیگر جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا اس کا انجام بھی ابلیس کے جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، فرمایا پھر اس سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، یعنی میرے آسمان میں بھی رہے اور تکبر بھی کرے، میرے حکم کی عدولی بھی کرے، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے نکل یہاں سے، سو تو یہاں سے نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی یعنی بڑائی میری ردا، یعنی ردا پتہ کس کو بولتے ہیں؟ جو چادر اوپر لیتے ہیں اس کو، یعنی کبریائی میری ردا اور عزت میری اوزار، یعنی میری نیچے کی چادر ہے، جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یعنی تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہا نہیں، یعنی تکبر وہ چیز ہے جو انسان سے جنت کا شرف چھین لیتا ہے۔ یہی حال ہر ایک تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والے کا ہوگا۔ مطلب کہ اس کو سن کر یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ صرف شیطان کی بات کی جا رہی ہے، آپ سب اس سے بری ہیں، بلکہ ہم سب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، ہم میں سے کسی کے بھی لائق نہیں کہ وہ غرور کرے۔ مفہوم حدیث ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور یا تکبر ہوگا تو اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو بھی بڑا بنے گا اس کا غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جس طرح کہ پہلے آرام کے ساتھ جنت میں رہ رہا تھا ابلیس، اب اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو جس انسان کے اندر فخر اور غرور تکبر ہوگا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے جنت مل جائے؟ تو اس سے پہلے کہ وقت آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، فخر اور غرور اس کو دل سے نکال دیں اور اپنے دلوں کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے صاف ستھرا کر لیں۔ اس سے پہلے کہ اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں،
آج ہی اپنی گردن کو جھکا لیں، ورنہ کل کے جھکانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل یہاں سے، یہاں پر رہنا تیرے لیے ممکن نہیں ہے، اور تو تکبر کرے اور جنت میں رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد پھر شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل کر لی۔ اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی اور کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسے مہلت دے دی اور اسے کہا کہ جا، تو قیامت تک ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے۔ شیطان کو مہلت دینے کا مقصد بندوں کا امتحان ہے کہ آیا اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یا کہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ یعنی شیطان نے ایک دعا مانگی، اللہ سے ایک عرض کی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کی بات کو قبول کر لیا اور اسے قیامت تک کے لیے ایک لمبی عمر دے دی۔ یعنی فوراً ہی اس کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، فوراً ہی اس کی عرض کو مان لیا۔ لیکن یہ عرض مان لینا، اس کی دعا کو قبول کر لینا اس کے حق میں اچھا نہیں تھا۔ جس طرح کے مفہوم حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے گا تو پھر ہی اپنا ایمان بچا پائے گا۔ کچھ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا ایمان بیچ آتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، کبھی اپنے کسی رشتہ دار کی خوشی کے لیے، اور کبھی اپنے نفس کی خوشی کے لیے، اور کچھ لوگ تو اپنی جھوٹی اناؤں کی خوشی کے لیے بھی اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو پھر ذرا شیطان کے آگے بدماشی بھی دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح ڈھٹائی اور اکڑ کے ساتھ باتیں کر رہا۔ کہنے لگا کالا فبما اغویتنی لا اقعدن لہم صراطک المستقیم۔ جس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یعنی اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، جن کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان کے ہر سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، انہیں تمہاری طرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ شیطان یعنی ابلیس کی شیطانیت تھی کہ گمراہ ہونے میں سارا قصور اس نے کس کا لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اور کس کی وجہ سے کر دیا؟ انسان کی وجہ سے۔ یعنی سارا قصور اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیا اور اپنے اختیار کی نفی کر دی۔ یہی جبریہ کا عقیدہ ہے، اور مشرکین نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہی الزام لگایا کہ اگر وہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ابھی دورہ قرآن کی جب کلاس ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ نے کئی دفعہ کئی جگہ پر پڑھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب ایک ہی ملت واحد ہوتے، یا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں صراط مستقیم پر چاہتا، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ہم گمراہی کے راستے پر ہیں۔ یعنی وہ اپنے گناہ کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیتے۔ اور پھر اس نے کہا لا اقعدن لہم، یعنی میں تو گمراہ ہو گیا ہوں، میں تو مارا جاؤں گا، اب میں چھوڑوں گا اس حضرت انسان کو بھی نہیں۔ یہاں پر شیطان جبری کی بجائے قدری بن گیا کہ میں یہ ضرور کروں گا اور وہ کروں گا، یہ کروں گا، ایسے بھی کروں گا، ویسے بھی کروں گا۔ یعنی پہلے کہتا تھا کہ سب کچھ تو نے ہی کیا۔ معلوم ہوا یہ شیطان میں جبری اور قدری تقدیر کا منکر ہونے کی دونوں گمراہیاں موجود ہیں، جبکہ ایمان ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی شیطان کی ہمت دیکھ لیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر رہا ہے، جھوٹے الزام بھی لگا رہا ہے۔ کہا تو بہکانے کی بات آئی کہ تو نے گمراہ کیا، اور جب کرنے کی بات آئی تو کیا کہا؟ میں کروں گا، میں ایسے کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اور اسی اولاد میں سے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات ان کی مان لیتی ہیں، اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد تو نے تو ہمیں دی تھی، اس لیے ہم نے اس کی بات مان لی۔ یعنی بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں روک لیتا۔ اب اگر اللہ نے ہمیں نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ شیطان ہے اور انسان کا نفس امارہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرنے پر مجبور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ابھارتا ہے۔ شیطان بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتا،
बार बार कोशिश करता रहता है, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आपको रोकने की कोशिश करता है। जब भी आप कुरान की तरफ आएंगे, जब भी आप नेकी की तरफ आएंगे, जब भी आप इबादत की तरफ आएंगे, तो वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। नमाज के लिए आएंगे तो वो आपको रोकेगा, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, अभी पहले ड्रामा देख लो, अभी इतनी देर बाकी है, बाद में पढ़ लेना, अभी कौन सा रात गुजरी गई है, बैठ जाओ थोड़ी देर और बातें करते हैं। यानी हर मुमकिन तरीके से वो आपको दीन की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ आने से रोकेगा। इसी तरह जब आप कुरान की तरफ आते हैं, तर्जमे की तरफ आते हैं, तफसीर की तरफ आते हैं, दावते दीन की तरफ आते हैं, तो शैतान मुख्तलिफ बहानों से रोकता है। और कुछ नहीं तो किसी की सास, किसी के शौहर को ही भड़का देगा कि ये जो तेरी बेगम, ये जो तेरी बहू है, खामखा 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपना टाइम जाया कर देती है, घर के कामों पर तवज्जो ही नहीं देती, तो इस पर तवज्जो दें, इसे समझाएं, देखें ये किस राह पर चल रही है, क्या करती फिर रही है ये। और फिर इसी तरह घरों के अंदर तू मैं भी होने लग जाती है। यानी शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं आने देना। उसने हर तरीके से रोकने का अल्लाह ताला के सामने एतराफ कर लिया। सुम्मा ला आतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। यानी फिर मैं हर सूरत उनके आगे से और उनके पीछे से, उनकी दाएं तरफों से और उनकी बाएं तरफों से आऊंगा, और तो फिर अक्सर उनके शुक्र करने वाले नहीं पाएगा। यानी अक्सर लोग नाशुक्री करने वाले ही होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान और दूसरी तमाम आफात से, तमाम एतराफ से पनाह मांगने की तालीम दी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सुबह शाम ये कालिमात पढ़ा करते थे और कभी इनमें नागा नहीं करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफियता फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रोआती। अल्लाहुम्मा फज़नी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फौकी व आऊज़ु बिअज़मतिका अन उताला मिन तहती। मुस्नद अहमद की यह रवायत है। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में माफी और आफियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन में और अपनी दुनिया में और अपने अहल में और अपने माल में माफी और आफियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, तू मेरी पर्दे वाली चीजों पर पर्दा डाल दे और मेरी घबराहटों को अमन अता फरमा। ए अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, मेरे आगे से और मेरे पीछे से और मेरे दाएं से और मेरे बाएं से और मेरे ऊपर से। और मैं तेरी अजमत की पनाह चाहता हूँ कि मैं अपने नीचे से अचानक पकड़ लिया जाऊं। इस दुआ को याद कर लें, बल्कि लिख लें, और इस दुआ को सुबह और शाम अपनी जिंदगी में लाजिम कर लें। यानी सुबह शाम के अज़कार में इस दुआ को लाजमी पढ़ा करें। इब्लीस को गैब की तो कुछ खबर थी नहीं, महज उसने अपने गुमान पर यह दावा कर दिया, मगर जालिम ने अपना यह गुमान वाकई सच्चा भी कर दिखाया, जिस तरह के आगे सूरत सबा की आयत नंबर 20 में भी है। यानी इस आयत के अंदर 4 मारूफ तरीकों से शैतान ने इंसान के पीछे आने का दावा किया। यानी किस तरह से दुनियादारी में मसरूफ कर देता है। मिसाल के तौर पर किसी की शादी आ गई है तो नमाज छोड़ दी है, जरा सी हालात में तंगी आ गई है तो सबसे पहले जिस चीज से हाथ रोका वो क्या थी? अल्लाह की राह में सदका देना बंद कर दिया। इसी तरह जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमारा टेस्ट आ जाता है या हमें किसी सब्जेक्ट में ज्यादा वक्त चाहिए होता है अपनी दुनियावी तालीम के लिए, तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो हम कुरान की तालीम को छोड़ देते हैं। हमारे पेपर आ रहे हैं इसलिए अब हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमारा टेस्ट होने वाला है हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे। यानी जो हमारा असल इम्तिहान है उसकी फिक्र नहीं, और जो हमारे आर्जी इम्तिहान है उसके लिए हम अपने मामलात, अपने दीन के मामलात को पसे पुश्त डाल देंगे। यही दावा शैतान ने किया और उसने इसको सच भी कर दिखाया। यानी शैतान ने इंसान को दुनियादारी के अंदर मसरूफ कर दिया। अब देखिए जरा कि एक
سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تھا، اور اس ایک سجدے کی نافرمانی کی وجہ سے وہ دھتکارا ہوا اور ذلیل و خوار کر دیا گیا اور جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ اور اس کے برعکس دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا، اتنا اطاعت گزار تھا، صرف ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا، اور اس کی تمام عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا ہوا یعنی راندا ہوا بنا دیا۔ اور آپ لوگ سوچیں، جو دن بھر نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، تو ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ بہت صاف واضح طور پر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا تو ادھر سے نکل، دفعہ دور ہو جا، فرمایا ادھر سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ذلیل و خوار ہو کر، بے شک ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا، یعنی جو تیرے پیچھے چلے گا، تیری پیروی کرے گا، تو تیرے ساتھ ساتھ میں اسے بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ جس طرح کے شیطان نے انسان کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے، لیکن وہ دو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی۔ تو بس ان دو طریقوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے، یعنی زمین پر سجدہ ریز ہونے سے، زمین پر جھک جانے سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے۔ اگر غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے، یعنی زمین پر سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرے گا اور گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو یہی دو سمتیں یعنی اوپر اور نیچے کی سمتیں ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی۔ سوچئے ذرا، اگر ان دو سمتوں پر بھی شیطان بیٹھ جاتا تو ہمارا کیا انجام ہوتا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اوپر سے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہی چیز ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی آدم کو سجدہ کروانا فرشتوں کا بھی امتحان تھا اور ابلیس کا بھی۔ فرشتے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور شیطان اس امتحان میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اور ہمارے لیے ہماری نمازیں، ہماری دنیا کی زندگی امتحان ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے بچ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے۔ اب آگے ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے، یعنی انسان کا امتحان۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جس طرح کہ دیکھیے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ بیوی کو کہیں رہائش دینا یا گھر دینا اس کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہوتی ہے، اور اس سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ تم دونوں یہاں سے کھاؤ، یعنی بیوی کو گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے مرد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرشتے میں کوئی گناہ نہیں، وہ دونوں نوری مخلوق ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ شیطان نافرمان اور گناہگار ہے۔ انسان میں فرشتوں اور شیطانوں دونوں طرح کی عادات ہوتی ہیں۔ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کریں، لیکن شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان کی بات کا انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اسی میں ہی ایک انسان کی کامیابی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اب شیطان کی کاروائی شروع ہو گئی، شیطان آ گیا بہکانے کے لیے، یعنی شیطان نے بہکانے والا اپنا مشن شروع کر دیا، آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اسے بہکانے کے لیے۔ لیوبدیا میں لام عاقبت کا ہے، یعنی شیطان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ وہ ننگے ہو جائیں گے، مگر ایسا کرنے کا انجام یہی تھا، لیکن زیادہ یہی صحیح ہے کہ لام تعلیل کا ہے، اور اس کی غرض یہی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ درخت کھانے کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، یعنی شرمگاہ کو
सुअतुन اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ننگا ہونا انسان کو طبعی طور پر برا لگتا ہے، اور پھر ساء یسوء اس کا معنی برا لگنا ہے۔ گویا ان کو جنت کا جو لباس پہنایا گیا تھا جس سے ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی، وہ ممنوع درخت کھانے سے اتر جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی جنت کی 4 خصوصی سہولتیں بتائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ تو جنت میں ننگا نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا تھا کہ ممنوع درخت کھانے سے یہ سہولتیں چھن جائیں گی۔ اس لیے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھی، مگر شیطان کے قسم کھانے سے وہ بھول گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان نے دونوں کو یوں بہکایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمہیں اس درخت سے منع کرنے کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اس کے کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، یعنی ان کی خصوصیات اور فطری کمالات تم میں بھی پیدا ہو جائیں گے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جن 2 چیزوں کے درمیان او کا لفظ آئے ان میں سے ایک چیز بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی نہ ہو، ایک بہرحال ضرور ہوگی تو دوسری بھی ممکن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کو اللہ کے قریب رہنے کی وجہ سے اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، جس طرح کے صورت انبیاء میں ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، مگر یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ اس سے ہر لحاظ سے فرشتوں کا انسان سے افضل ہونا ثابت بالکل، یعنی آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا، آپ دونوں کو آزمائش والی جنت میں بھیجا۔ یہ وہ اصل جنت نہیں جہاں ہم نے آخرت میں جانا ہے، وہاں پر کوئی بھی شجر ممنوع نہیں ہوگا۔ دونوں سے غلطی ہو گئی۔ پہلا گناہ کیا ہوا کہ اللہ نے جو چیز کھانے سے منع کیا تھا وہی چیز کھا لی، اور جیسے ہی کھائی تو ان کی شرم و حیا والی ساری چیزیں ظاہر ہو گئی، یعنی ان کی شرمگاہیں جو تھی وہ ان دونوں کے لیے ظاہر ہو گئی، یعنی شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے، نتیجہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا۔ آج بھی شیطان اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے، طرح طرح کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، یہاں تک لوگوں سے کہلواتا ہے کہ یہ شریعت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت بہت زیادہ سخت کر دی ہے۔ اسی طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، یعنی قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَبَدَّلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یعنی شیطان نے قسمیں دلا دلا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جو بھی کوئی دوست، رشتہ دار یا کوئی عزیز گھر والا ہمیں اللہ یا اللہ کی شریعت کے خلاف بہکائے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر بھی شیطان آیا ہوا ہے۔ شیطان روپ بدل بدل کر آتا ہے، وہ خیر خواہ بن کر غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ابھی غلط کام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، پھر عمرہ کر لینا، آج تم گناہ کر لو، آج تم یہ چوری کر لو، آج حرام کا مال لے لو، کوئی بات نہیں، اگلے سال حج کر لینا یا عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، اور پھر کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل چکھ لیا اور نتیجے میں ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے، باحیا تھے، شرمندگی محسوس ہوئی، دونوں میاں بیوی اکیلے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے
کہ انسان فطرتاً باحیا پیدا ہوا ہے اور ننگا ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام درختوں کے پتوں سے اپنا سطر چھپانے لگے۔ شیطان اسی لیے بے لباس ہونے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے شیطان نے آج لوگوں کو فٹنگ والے لباس کے فتنے میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ ننگا ہونا جانوروں کی فطرت ہے اور کفار اور ان کے پیروکار ننگا ہونا پسند کرتے ہیں۔ اگر لباس پہنتے ہیں تو وہ بھی ایسا لباس جو انہیں بے لباس ہونے سے بھی زیادہ ننگا کر دے۔ انسان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا نہیں منع کیا تھا تمہیں اس درخت کے پاس نہ جانا؟ کیا نہیں سمجھایا تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا؟ کیوں نہ میری بات مانی؟ کیوں میرے مقابل شیطان کی بات مان لی؟ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور کیا کیا؟ کہنے لگے، رونے گڑگڑانے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے، یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ توبہ کے کلمات سکھائے تھے اور پھر انہی کلمات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا سے ان کا اور ابلیس کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عاجزی ہے، انکساری ہے، شرمندگی ہے، اعتراف گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار اور بخشش کی درخواست ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ تکبر تھا، غرور تھا، ضد تھی، انات تھا، ہٹ درمی تھی، اپنے گناہ پر اصرار اور پھر آئندہ مزید نافرمانی کے ارادے کا بھی اظہار تھا اور پھر مہلت کی درخواست بھی۔ اسی طرح یہاں پاک فطرت ہونے کی بنا پر قسم کی وجہ سے دشمن پر بھی اعتبار ہے، وہاں حسد کی وجہ سے بے گناہوں سے بھی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذرا بے نیازی تو دیکھیے کہ دوست کی دعا بھی قبول کی اور دشمن کی بھی، یعنی شیطان کی بھی دعا قبول کر لی تھی، اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی کہ جاؤ اور بہکا لو، جو میرے بندے ہیں تمہارا کہا نہیں مانیں گے اور جو تمہارے بندے ہیں تمہارا کہا مانیں گے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ یقیناً اس میں اس پاک پروردگار کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ انہی حکمتوں میں پہلی حکمت قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ فرمایا اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ سامان زندگی ہے۔ پھر فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، یعنی اب آپ زمین پر چلے جائیں، اب آپ واپس اس جگہ پر تبھی آئیں گے جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تم اس کی پیروی کرو گے، نیک عمل کرو گے تو پھر تم اس جنت میں واپس آ جاؤ گے۔ یعنی شیطان جنت سے نکالا گیا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کی تھی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا خواہشات کی وجہ سے، لمبی عمر کا سن کر اللہ کا حکم بھول گئے۔ ہم بھی دنیا داری کی خواہش میں، دنیا داری کی نعمتوں میں پڑھ کر جنت کی طلب کو بھول گئے ہیں، جنت کو بھول گئے ہیں، تو سوچئے ذرا کہ کیا ہمیں جنت ملے گی؟ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور دھتکارا ہوا ہو گیا۔ آج ہم کتنے سجدے نہیں کرتے، کیا ہمیں جنت ملے گی؟ بے نمازی کو جنت کیسے ملے گی؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ حضرت آدم کو وہ جنت امتحان کے لیے دی گئی تھی، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے۔ اصل جنت تو امتحان کے طور پر ملے گی، وہاں پر کوئی شجر ممنوع نہیں ہوگا، وہاں پر ہر وہ چیز ہوگی جس کا ہمارا جی چاہے گا، جس کے لیے ہمارا دل چاہے گا۔
جو چیزیں دنیا میں حرام ہیں وہی چیزیں جنت میں حرام ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے اپنے نفس نے۔ آج ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں یا کہ پھر اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ آج کے دور کا انسان نفس کے ہاتھوں بہکا ہوا ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو بے چین اور بے سکون رہیں گے۔ زندگی کا حقیقی سکون، حقیقی خوشی ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گی۔ اگر پرسکون زندگی چاہیے، پرسکون زندگی کا آرام چاہیے تو حقیقی خوشی، حقیقی اطمینان کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حقیقی خوشی، نفس کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اصل مزہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگ پوچھئے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں۔